اج نماز اسا چھوڑ دیتی ہے. حالانکہ جڑے اساڈے امام ہیں، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، امام اعظم رحمہ اللہ، اترے امام فرمائندن کہ جیرا بندہ بے نماز ہے وہ واجب القتل ہے اور وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام کو خارج ہے. جیرا بندہ بے نماز ہے، جیرا بالکل پڑھتا بھی نہیں اور جیرا پڑھتا بھی ہے سستی کریں دے نماز دے وچ، وہ فرمائندن کہ وہ بندہ بھی دائرہ اسلام کو خارج ہے. جیرا نماز دی سستی کرے. اور سارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائندن کہ اس بندے کو قتل نہ کرو، اس بندے کو قید دے وچ بند کر چھوڑو جتنے تک وہ توبہ نہ کرے. اگر توبہ کر چھوڑے تو اس کو رہا کرو، اگر توبہ نہ کرے تو وہ جہل دے وچ مر ونجے، اس کو باہر نہ چھوڑو. بے نمازی دی اتنی گندی نحوست ہے. وہ فرمائندن بے نماز بندے کو قرضہ نہ دیو، بے نماز بندے دے نال دوستی نہ رکھو. اور وہ بے نمازی اج ساڈے وچ عام تھی گئی. اسا نماز دے پاسے کر سوچ نہیں کی تھی، یہ اسا قیامت دی تیاری کی تھی. اور جمعے دی نماز واسطے اتنا بارشاں ہیں، اتنے سیلاب آ گئے ہیں، قیامت دے عذاب تا سخت عذاب ہیں جڑے اگوں کھڑے اور وہ کدا ختم تھی والے بھی نہیں. اور ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے تے موت آونی ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ میں سکرات دی سختی بھی دیکھنی ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں پل صراط دا سفر بھی کرنا ہے. اور وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیرا بندہ ترے جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دے دے اس دے واسطے لکھا ویندا ہے کہ اے بندہ منافق ہے اور اے بندہ غافل ہے. اس دے واسطے کوئی بخشش دا طریقہ بھی کوئی نہیں. جیرے بندے ترے جمعے چھوڑ دیتے تے جیرا زندگی کو لو اصل جمعہ پڑھتا بھی نہ ہوئے، جمعہ پڑھتا بھی نہ ہوئے، اس دا کہ حشر ہو سی. اور جو سادے وچ نہ جمعے دی نماز ہے نہ سادے وچ بئی نماز ہے. 5 وقت ہیں، 5 وقتی نماز ہے جیری دا ٹوٹل ٹائم 15 منٹ 10 منٹ، اور وہ نماز بھی سادے وچ کو نہیں. اور اس بے نمازی واسطے اتنی بڑی نحوست ہے. حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائندن کہ بے نمازی دی اتنی نحوست ہے کہ سور کول بھی پرلے درجے دا ہوندے، خنزیر کول بھی پرلے درجے دا ہوندے. کیوں ساڈے تے ہے تا اللہ دی رحمت سارے واسطے کیوں عذاب بن گئی ہے؟ اس واسطے بن گئی ہے سارے اپنے گناہ ہے. اور اسا آگے کہ اسا تا اسلام دے اندر ہے. اسلام اور کفر دے درمیان دی فرق کرن والی صرف نماز ہے. مسلمان جرا اسلام دے اوتے ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اور جرا کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. اور اس کو کافر قرار دے دیتا نے کہ وہ دائرہ اسلام کو خارج ہے. اور وہ بندہ کافر ہے جرا نماز پڑھتا بھی نہیں یا نماز دی سستی کریں دے، یہ وہ گناہ نہیں. جیرے مالک دا دیتا ہوا رزق اسا کھانے ہیں، جیرے مالک اسا کو اتنی نعمتاں عطا کیتیاں، اس دا دیتا ہوا رزق کھا کے تے اس دے شکر ادا کرن واسطے سارے کو ٹائم ہی نہ ہوئے. دسو اتھو بئی وڈی نحوست کیری ہو سی. اگر ایک دنیا دار بندہ جرا ساڈی 500,000 دی امداد کر چھوڑے، اس دے تا اسا مردہ تک سلوٹ مریں دے رانے ہیں، اس دے کو سلام کریں دے رانے ہیں کہ اس بندے میں کوئی 500 روپے دیتے ہم، ان میرے تے بڑا احسان ہے. وہ مالک دے احسان کو نہیں جائے اسا کو پیدا کیتے ہیں، ہاسے بھی کونا تے اسا کو پیدا کیتے ہیں، اسا دا وجود بھی کو نہیں، اسا دی شکل و صورت بھی کو نہیں. ان خالق کائنات نے اسا کو شکل و صورت بھی عطا کیتی ہے، اتنی نعمتاں بھی دیتی ہیں، رزق بھی فجر شام نے عطا کھڑوتا ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیتا ہے نا، وہ دعا منگی ہے کہ یا اللہ اتنے میں گھر بنا چھوڑے جرے لوگ اتنا آمن انہاں لوگوں کو تو رزق دے میں. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس
تحوی الیہم ورزقہم من الثمرات، اے اللہ جڑے لوگ اتھا آمن تیرے گھر دے وچ نماز پڑھن تو انہاں کو پھلاں دا رزق دیویں، فروٹ دا رزق دیویں، میوہ جات دا رزق دیویں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم رزق میں کافر کو بھی دے سا، رزق میں نافرمان کو بھی دے سا، رزق یہودی کو بھی دے سا، سارا کو پیدا میں کیتے انہاں سارا کو رزق دے سا، مگر اس دی سزا جزا قیامت دی دیوار ہو سی، قیامت دی دیوار۔ اور بے نماز بندے واسطے اس دنیا دے وچ کتنے عذاب ہیں، قبر دے وچ کتنے عذاب ہیں، حشر دے وچ کتنے عذاب ہیں، وہ سارے عذاب اس بندے واسطے ہیں جیرا بندہ بے نماز ہے۔ بے نمازی اتنی بڑی نحوست ہے، آکھے سارے مساجد آباد ہوئے نا، اساری قرآن دے نال محبت ہویا، اساری اللہ دے ذکر دے نال محبت ہویا، اسا کو پتہ بھی ہے کہ اس لیوار اسارے عقل بھی اڑ ویسن، جدر قیامت دے زلزلے آگئے اسارے عقل اڑ ویسن۔ اور ہر بندہ ایک دوجے دا ساتھ چھوڑی کھڑو سی، آج تا یہ سیلاب ہے، اس سیلاب دے وچ ایک دوجے دی مدد اسا کریں دے پائیں، مگر قیامت دی دیوار کوئی کہنا مددگار نہ ہو سی، نفس و نفسی دا عالم ہو سی، پیو تے ماں بھی اپنی اولاد کو پرے ہٹے سن کہ سارے کو پرے ہٹ ونجو، کوئی تسا ساری اولاد نہیں وے۔ آج ہر بندہ اپنے آپ وچ اپنے پسینے دے وچ غرق ہے، اور اوہ گناہ سارے ہیں جرے گناہاں دی اسا کو سزا ملدی پئی ہے۔ اجو سارے دنیاوی نقصان اور اس سب کچھ جو تھی دا ودے سارے اپنے اعمال ہیں، اسا کو قیامت دی فکر کو نہیں، اسا کو موت دی فکر کو نہیں، اسا کو قبر دی فکر کو نہیں، آخرت دی فکر اسا کو نہیں، اسا دنیا دے وچ آ کے رہ کے بس یہ دنیا بھی ہو سی اور اس دنیا دے وچ بھی اسا اپنی زندگی گزار کے ویسوں۔ حالانکہ اسا کو تو اللہ پاک نے ایسے سونے سونے تحفے عطا فرمائے ہیں کہ قرآن کو دیکھو کتنا بڑا تحفہ ہے، نماز کو دیکھو کتنا بڑا تحفہ ہے، روزہ آج اسا زکوٰۃ کو اپنے واسطے چٹی سمجھیں دے ہیں، زکوٰۃ اسا ادا نہیں کریں دے، نماز اسا نہیں پڑھ دے، اس کو اسا اپنے واسطے تکلیف سمجھیں دے ہیں کہ سانو تے تھکاوٹ ہے، اس واسطے اسا نماز چھوڑ دیتی ہے، روزہ اسا اس واسطے چھوڑ دیں دے کہ اسا رکھ نہ سکتے، اسا اتنے دلیر تھی گئے ہیں کل قیامت دی دیوار جری اتنی سخت دیوار ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جڑے اتنے سخت زلزلے ہو سن اون دیوار دی اسا کو فکر کو نہیں، او دیوار بھی اسا کو نہیں آندی۔ اور یاد رکھو جڑا بندہ اللہ دے عذاب کو ڈر گئے، خدا دا خوف جڑے بندے دے دل دے وچ آ گئے، اللہ رب العالمین فرمائے کہ میں سارے خوف اس دے کول میں پرے ہٹا چھڑے گا، اس کو بھی اکے شے دا خوف نہ ہو سی جے کو خدا دا خوف ہو سی۔ آج سارے دل دے وچ خوف خدا کو نہیں، اس واسطے میں سارے خوف سارے تے مسلط ہیں، میں جتنے ڈر ہیں سارے تے مسلط ہیں۔ اور قیامت دی نشانیاں اللہ تے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دسائے، اور حضور پاک نے فرمایا جب قیامت دی دیوار ہو سی نا ہر کوئی ہکلو جو کو چھوڑ دے سی، لیکن اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اپنی گناہگار امت کو وت بھی نہ چھڑے سا، اپنی گناہگار امت واسطے وت بھی میں انہوں کو نہ چھڑے سا، اور انہوں دے واسطے بخشش دی دعا منگ سا کہ یا اللہ میری امت دی بخشش فرما، اور امت دی بخشش واسطے دعا تو منگیں دی پئیے، اور امت وہ ہے جری کو نماز بھی نہ آوے، جری کو 6 کلمے بھی نہ آویں، وہ بھی آکھے میں بھی حضور دوں دیا، جرے بندے کو نماز بھی صحیح نہ آوے وہ بھی آکھے جو میں مسلمان ہاں،